سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پچھلی کڑی میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ وہ حالات بیان کیے گئے جن کا تعلق ان کی مکی زندگی سے تھا۔ ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا حضرت ابو بکر کو۔ اس بنیاد پر ثانی اثنین اور صاحب رسول اللہ کا لقب ملا۔ ہجرت کے بعد حضرت ابو بکر کی سیرت کیا رہی ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ ابتدا میں مدینہ کا ماحول ان کی طبیعت کے موافق نہیں رہا، تو کچھ پریشان اور آزردہ رہے، اور اس طرح کی بات سامنے آئی کہ گویا کہ مکے کی یاد ستا رہی ہے۔ اشعار میں حضرت ابو بکر نے اس کو بیان کیا ہے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا اور جہاد کا آغاز ہوا۔ سریے بھیجے جانے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی باقاعدہ لڑائی ہے وہ بدر کی لڑائی ہے۔ بدر کی لڑائی ایک قافلے کو لے کر پیش آئی تھی۔ قافلہ ابو سفیان کے ساتھ تھا، شام سے واپس آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کو پکڑا جائے، اور پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کی طرف سے جو شرارتیں ہو رہی ہیں، مدینہ آنے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے ہیں، تو ان کی شرارتوں کو لگام دیا جائے۔ تو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا اور قافلہ بچ کر آگے بڑھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو 1000 پر مشتمل ہے۔ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑنا تو تھا نہیں، بس قافلے کو پکڑنا تھا۔ اب نئی صورتحال سامنے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ جو ساتھی ہے ان سے پوچھ لیا جائے۔ تو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھنا چاہ رہے تھے وہ مہاجرین نہیں تھے، بلکہ مدینہ کے انصار تھے، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی وہ مدینے میں رہ کر لی تھی۔ تو یہاں مدینے کے باہر کیا وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تشویش ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ تو سیرت کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے یہاں جو شخص کھڑا ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے پوچھنا چاہ رہے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر کی بات پر اور پھر حضرت عمر وغیرہ کی بات پر توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کہی کہ آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے کی بات یہ ہے کہ میدان جنگ ہے، قریش کا لشکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پریشانی لاحق ہے کہ ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ ایک بڑی جماعت سے ٹکرانا ہے، کیسے ہوگا؟ تو ٹکرانا تو ہے، اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اس کے لیے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ دعا، چادر گر گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، چادر اٹھائی، اڑائی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کریں، اللہ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے نا، اللہ اس وعدے کو مکمل فرمائے گا۔ یہ جو جماعت ہے نا، یہ شکست کھا کر بھاگے گی۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ پہلی لڑائی تھی جس میں حضرت ابو بکر نے شرکت کی، باقاعدہ شرکت کی، اور اس کے حوالے سے تفسیر کے درس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ بیٹا سامنے تھا،
تو بیٹے نے کہا کہ کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے لیکن باپ جان کر میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آتے نا تو بیٹا سمجھ کر میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی پیش آئی ہے، اور اس لڑائی میں ایک خاص قسم کی کیفیت بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے۔ تو اس موقع پر جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر بچ بچا کر پہاڑ پر چڑھنے کی بات آئی، اور پھر ابو سفیان اور صحابہ کے درمیان مکالمہ ہوئے، یعنی گفتگو ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب نہیں دینا۔ پھر پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ خاموشی ہے۔ کہا کہ عمر بن خطاب؟ تو اب بھی خاموشی ہے۔ کہنے لگا کہ شکر ہے کہ اللہ نے ان تینوں سے چھٹکارا دے دیا۔ تو اب یہاں حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برداشت نہیں ہو پایا، اور کہا کہ اللہ کے دشمن، ابھی تمہاری رسوائی کا زمانہ ختم نہیں ہو گیا، یہ سب موجود ہے اور تمہاری رسوائی کے لیے کافی ہونے والے ہیں۔ تو یہاں بات مختصر سی یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سفیان نے کس کا نام لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے۔ تو مقام دیکھیے، آگے کئی لڑائیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر کسی بھی جنگ سے پیچھے نہیں رہے کبھی بھی، اور اگلی صفوں میں رہ کر انہوں نے جنگ کی ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بنیاد پر عمرے کا ارادہ کیا ہے، عمرے کا۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی صفتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا مکے والوں کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی بھی آیا مکے والوں کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس نے ایک نفسیاتی جنگ لڑنی چاہی مسلمانوں کے ساتھ۔ کیا جنگ ہے وہ؟ تو جنگ یہ کہ کہا کہ بھتیجے کس سے لڑتے ہو؟ کس سے؟ اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے ہو نا۔ اگر تم نے ان کو شکست دے دی، ان پر فتح یاب ہو گئے، تو یہ بتلاؤ کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہے انسانی تاریخ میں کہ جس نے اپنی قوم کو اس طرح ہلاک اور برباد کیا ہو؟ اگر الٹا ہو گیا یعنی تم ہار گئے، تو یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں نا تمہارے ساتھ، یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ بات عروہ کی طرف سے آنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات گرم ہو گئے، اور غیرت ایمانی نے جوش مارا، اور سخت الفاظ کہہ کے اس کی نفسیاتی جنگ کو خود اس کی طرف پلٹ کے رکھ دیا۔ کیا ہے وہ؟ تو کہا کہ امسس بدر اللات نحن نفر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ذہن کو خراب کر رہا، قائد اور لشکر کے درمیان بے اعتمادی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہا کہ جا کر جو معبود ہے نا تمہارا لات، اس کی شرمگاہ چاٹ۔ تو نفسیاتی طور پر یہ متحمل شخص ہے، لیکن جب حق کے اظہار کی بات ہوگی نا تو وہاں قوت کا اظہار کیا جائے گا، سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سختی کا مظاہرہ کیا، اور نفسیاتی جو وار ہو رہی تھی نا اس کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اب وہ سوچنے میں لگ گیا اپنے معبود کی توہین ہو رہی ہے تو ایک خاص قسم کی کیفیت تو پیدا ہوگی نا۔ حضرت ابوبکر نے وہ کیفیت پیدا کر دی۔ کہنے لگا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ ابوبکر ہے۔ کہا کہ ابوبکر کا احسان ہے مجھ پر، ورنہ میں جواب دیتا تھا۔ تو بہرحال لڑ دی حضرت ابوبکر نے۔ بات آگے بڑھی ہے، صلح کی گفتگو ہوئی، اور صلح کی جو دفعات طے ہوئی ہے نا، تو دفعات یہ کہ اس سال نہیں کر سکتے عمرہ، آپ جانا پڑے گا، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، اور ہتھیار کوئی سا بھی ساتھ نہیں لائیں گے، صرف تلوار ہوگی۔ تلوار بھی کہاں ہوگی؟ بیان کے اندر ہوگی۔ 3 دن مکے میں رہیں گے اور حج عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر کیا ہے، 10 سال تک اب ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہونا چاہے ہمارے ساتھ ہو جائیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہونا چاہے آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ اور پھر ایک دفعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے مدینہ
مسلمان ہو کر آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو لوٹا دے، لیکن آپ کے یہاں کوئی آتا ہے نا آپ کے یہاں سے، تو ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں۔ اب یہ سارے جو دفعات ہیں نا جذبات کو بھڑکانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کہ آپ کے یہاں سے کوئی آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے، کہا کہ جو ہمارے یہاں سے آ گیا نا اس کو ہمارے یہاں رہنا بھی نہیں ہے، اور جو تمہارے یہاں ہوگا ان کے یہاں ہوگا نا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا۔ تو اب وہ انشاءاللہ سیرت میں اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے۔ بہرحال یہ گفتگو ہو رہی ہے، جذبات بے قابو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو سب تو بولنے کی جرت نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر جری ہے، جرت مند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ باطل پر نہیں ہے؟ ہم اگر مر جائیں تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ مریں گے تو کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر دب کر اور ذلت کے ساتھ صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہ میری مدد کرنے والا ہے، بس۔ لیکن طبیعت اب بھی مطمئن نہیں ہوئی، کیا ہے؟ وہ جذبات بے قابو ہو رہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے، ابو بکر کے پاس، اور ساری باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی نا وہ ساری باتیں دہرا دی، اور جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نا وہی باتیں حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے۔ کیا کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی نافرمانی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، آپ کی رکاب کو تھام لو اور نافرمانی کی نہیں سوچنا، اور کہا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہی باتیں کہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، حالانکہ جب ابو بکر و حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو وہاں ابو بکر تھے نہیں، لیکن مزاج کی یکسانیت ہے، مناسبت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بالمقابل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کے زیادہ قریب تھے، زیادہ حق کو سمجھنے کے سلسلے میں اور بات کی تہ تک پہنچنے کے سلسلے میں، اور بھی باتیں اس سلسلے کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اب قصہ مشہور ہے کہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا، اعلان ہوا کہ ابو داؤد کی روایت، اعلان ہوا کہ خرچ کرو۔ عمر خود روایت کرتے کہتے کہ میں نے یہ سوچا کہ آج تو ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں۔ کیسے؟ تو مال ہے اپنے پاس، مال کا اچھا خاصا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو گننے کے اعتبار سے زیادتی کی بات ذہن میں آئی، کہتے ہیں کہ آدھا مال گھر کا میں نے لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا لے کر آئے؟ تو کہا کہ آدھا اپنے لیے رکھا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ پوچھا ابو بکر آپ کیا لے کر آئے؟ تو کہا کہ جو کچھ تھا گھر میں سب لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ میں کسی بھی معاملے میں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ابو بکر سے آگے کبھی جا ہی نہیں سکتا، کبھی جا نہیں سکنے کی جو بات ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ سن 9 ہجری میں ہی حج فرض ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج ان کو بنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب ہوئی ہے حج کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد، تو وہاں امامت کی ذمہ داری کس کو سونپی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وفات سے کچھ دن پہلے، کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ جنت لے لے یا چاہے تو دنیا کی چیزیں لے لے، اللہ کے پاس جو چیزیں نا وہ لے لے۔ فاختار ما عنده، اس بندے نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر سن کر رونے لگ گئے،
اور ہم نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اب ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہتے کہ بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار شخص کون تھا؟ ابو بکر کے۔ ابو بکر نے سمجھ لیا تھا کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر قریب نہیں ہے اپنے علاقے میں، سسرالی علاقے میں، وہاں اطلاع ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں آئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، اور جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی نا وہ موت تو اب آپ کو آ چکی ہے۔ باہر نکلے، منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ عمر کھڑے ہیں، لوگوں میں تقریریں کر رہے ہیں، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے نا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ممبر پر چڑھ گئے، خطاب کیا، کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے سن لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر کہا کہ انک میت وانہم میتون، قرآن کہتا ہے۔ پھر کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو آیتیں ہیں نا آج ہی اتری ہے، اور جس شخص کی زبان پر دیکھو یہی آیت گردش کر رہی ہے۔ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، اس حادثے سے خاص کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور اس کیفیت کے نتیجے میں کہ ہاں جانے کا صدمہ ہم کو برداشت کرنا پڑے گا، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو بکر سے سنی نا آیت تو میرے پیروں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ختم کر دیا۔ اب مجھ میں صلاحیت نہیں رہے گی کہ میں کھڑا رہ سکوں، میں جس جگہ کھڑا تھا نا اس جگہ بیٹھ گیا۔ یہ اجماع ہے پہلا جو صحابہ کی طرف سے ہوا ہے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب اس تکلیف کی گھڑی میں، بات میں ختم کر رہا ہوں یہاں، تکلیف کی اس گھڑی میں جبکہ عمر جیسے مضبوط شخص گھبراہٹ میں پڑ کے کیا کیا کہنے لگ گئے تھے، تو اس پریشانی کی گھڑی میں امت کو سنبھالا دینے کا کام کس نے کیا ہے؟ وہ ابو بکر۔ تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، اخلاق کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، دین کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے بھی، اور اس لائق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی نبھائیں۔ اللہ نے اس جانشینی سے ابو بکر کو سرفراز فرمایا، اور صرف 2.25 سال کی خلافت کا زمانہ رہا ہے۔ اس 2 سال کے عرصے میں حضرت ابو بکر نے یہ ثابت کیا کہ ابو بکر ہیں، اور اس لائق ہیں کہ ان کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم باتیں کریں گے آگے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔